अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज के जो काशिफ अब्बासी के गेस्ट हैं वो हैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। नाजरीन, काशिफ अब्बासी ने मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की काफ़ी ज़्यादा अच्छी रोल की है और काशिफ अब्बासी ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने कौन कौन से जवाब दिए हैं और जो उसने जवाब दिए हैं वो कितना ही मज़ाइका खेज़ हैं। आइए आपको सुनवाते हैं, उसके बाद इस पर थोड़ा बहुत तबसरा करते हैं। एक साल में मेरे देखा भाई मेरे भाई इस बात के मेरे पीछे भाई, ना छुपे, माने कि नून मेरे लीग भाई, प्लेड इट्स कार्ड्स रॉन्ग, आप लोग गलत थे, आपकी सियासत आपने गलत की, आप अपने बयानियों से पीछे हटे, नहीं, मेरे असूलों से भाई, पीछे हटे, सौदेबाजी करके आए, इस वजह से हारे हैं। मेरे भाई मैं अर्ज करने की जो जसारत कर रहा हूं आपकी खिदमत में उसको जरा सुन लें। मैं ये कहता हूं कि हमारी गलतियां जो आप गनवा रहे हैं ये भी होंगी, मगर जो सहूलतकारी थी भाई उसको भी मान लो। मैं आपकी खिदमत में ये कह रहा हूं कि मुझे कोई समझा दे कि 9-10 मई को जो कुछ हुआ वो रियासत के हीरो जो थे उन्होंने किया, या जो नतायज कौम ने दिए या बना दिए गए। जो मैं कह रहा हूं कि जिनको लाया गया उनको हुकूमत भी दे दें भाई, या ये कह दें कि कौम के हीरो नहीं है, या वो हीरो थे या वो नहीं थे, या आज जो हैं ये हीरो नहीं है ये मुल्जम है, तो या हीरो हैं। कोई एक तो बात माननी पड़ेगी ना आपको। लेकिन मुझे मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही मियां साहब, मुझे एक बात समझाएं। मेरी बात काफी लोगों को समझ नहीं आती। मैं मेरी बात सुन लो। ठीक है, मतलब आप यहां से शुरू करें। इस्लामाबाद की तीनों सीटें आज स्टे हो गई, लोग फॉर्म 45 के हम एक पोलिंग स्टेशन नहीं हारे और हमें सीटें हरवा दी गई। आप कह रहे हैं सहूलतकारी दूसरे की हुई। सिर्फ ये नहीं कि इस्लामाबाद की सीटों का मुतनाजा है, पिंडी की सीटों पर भी यही हाल है कि लोग फॉर्म 45 लेकर चल रहे हैं। जगह जगह आप किसी जगह चले, आपको कितने हल्के हैं। या तो आप यहां पे तो मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अफवाह तो ये है कि मियां साहब अपनी सीट लाहौर से 130 हार गए। सो इन हालात में आप कह रहे हैं कि हम नहीं हारे, उनको जितवाया गया है। काशिफ मेरे भाई मेरी गुजारिश ही है कि एक मौकफ एक जमात का है जो आप बयान फरमा रहे हैं, एक मौकफ मेरा भी है यार, मेरा भी उसी तरह आप कोट करें। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे बहुत से हलके ऐसे हैं जिन पे नतायज चेंज किए गए। मैं कह रहा हूं मुझे भी कोट करें, या उसका हल दूसरा यह है कि मैंने जो शुरू में कह दिया था कि 2018 के इंतखाबात और 2024 के इंतखाबात दोनों धांधली ज़दा हैं और दोनों पे इन्वेस्टिगेशन करवा लें, दोनों पर आला सतह कमेटी बना लें। आपको क्या इसमें हर्ज है? गलती आप लोग याद रखिएगा कि आपकी जब हुकूमत आई 1.5 साल की और आप एक इलेक्शन, एक मुतनाजा इलेक्शन जो 2018 में हुआ, जिस पर आपने बहुत तनकीद की, जब आपको मौका मिला तो आपने क्या कुछ ठीक करने की कोशिश की? नहीं। क्या आपने उस निजाम को बेहतर बनाने की कोशिश की? नहीं। एक सेकंड रुक जाए सर, आपने उसके बरक्स किया क्या? 16 महीने हुकूमत की, फिर आप तुसी नारे मार दे रहे, साडी ते गल हो गई है, हम तो हुकूमत में आ रहे हैं। मतलब हम ऑफ द रिकॉर्ड जब गुफ्तगू करता था नून वालों से, कहता था क्या बनेगा, और जी जीत जाना जी। क्यों जीतेंगे? क्योंकि मुकाबला अच्छा। आपको तो पता ही है ना सर, जीत ही जाएंगे ना, अब वो तो नहीं जीत सकते। नहीं काशिफ, इस तरह ना करें। मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूं, मेरे से सवाल करें। अगर तो मैंने कहीं ऐसा कहा है आपको तो आप नहीं, मैंने नून वालों का जिक्र किया सर। आपने तो कहा था मियां साहब के साथ को बात नहीं करना चाहता, ये मजबूरी बन गए। ऐसी क्या मजबूरी हुई कि इलेक्शन ही हरवा दिया उनको? मैं उसकी हाँ, ये है मजबूरी आज भी। मैं ये कहता हूं कि हम किसी तौर पर भी ये हुकूमत बनाने के हक में नहीं है कि मुस्लिम लीग नून का प्राइम मिनिस्टर हो। मैं आज कह रहा हूं, और मेरी जमात के अंदर 90% ये सोच है। ठीक, मैं ये कह रहा हूं कि इसलिए नहीं बनाने के हक में कि भाई 16 माह में 2 काम हुए थे। हमने कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाना था अगर हम हुकूमत का हिस्सा ना बनते या ना बनाते। दूसरी तरफ यह है कि 16 माह हुकूमत ना करते तो आज हमें जेलों में बंद भी किसी ने किया होता तो लोग फाटक के दरवाजे खोल के हमें वोट भी देते और हुकूमत में भी लेके जैसे मुखालफों के साथ हो रहा है। लेकिन एक बात मुझे समझाएं जरा, ये बात ठीक है, देखें एक सियासत अपनी जगह और आपकी बात मुझे समझ आती है। उस वक्त भी मुझे याद है मैंने भी सोचा कि क्या कर रहे हैं।
16 مہینے کی حکومت تھی کیونکہ مشکل فیصلے سب کو پتا کرنے تھے. اس میں ڈیفالٹ کا خطرہ کوئی نہیں تھا. آئی ایم ایف سے ڈیل کر لیں, آپ کی ڈیفالٹ ختم, آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, ڈیفالٹ شروع. لیکن یہ جو 90% لوگوں کا خیال ہے حکومت میں نہیں جانا چاہیے میاں صاحب, وہ 10% کون لوگ ہیں جو آپ کو حکومت میں لے کے جا رہے ہیں؟ آ جائیں. یہ وہی لوگ ہیں جو نواز شریف کے نظریے سے خائف تھے. یہ وہی لوگ ہیں جو حکومت ہر صورت ہمیں دینا چاہتے ہیں. میں منت کر رہا ہوں, آپ کے پروگرام کے توسط سے منت کر رہا ہوں کہ بھائی جس جماعت کے پاس عددی برتری ہے, بھلے ان کے پاس بھی سادہ اکثریت نہیں ہے, ان کو کہیں نا حکومت بنائیں, ان کو کہا جائے اور ان کو حکومت بنانے دی جائے. 6 ماہ کے اندر آپ کو پتا چل جائے گا. سر تو نہ کر دینا کہ نہیں بناتے حکومت بھائی اچھا ایک سیکنڈ, اب ڈیلیں کی ہوئی ہیں, آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کے بعد اب تو حکومت بنانی پڑے گی. یار کاشف عباسی صاحب, جو چیزیں آپ جانتے ہیں وہ میرے منہ سے کہلوانا چاہتے ہیں. جو چیزیں آپ جانتے ہیں اور ان کا اظہار آپ نہیں کرتے, ہمیں کہا جائے کہ پاکستان کا مفاد اسی میں ہے کہ آپ حکومت کا حصہ بنیں یا حکومت بنا لیں, اور ہمیں کانٹوں کی سیج پہ آپ بٹھائیں اور ایسا تاج پہنائیں جس میں جو ہے تیر تلوار ہر چیز لگی ہو اور میرے سر پہ آپ سجا دیں. مجھے آپ خدا کے لیے معاف کر دیں, میں ہی رہ گیا ہوں پاکستان کے لیے. ہاں میں پاکستان کے لیے قربان ہونے کو تیار ہوں. نا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جو فیصلے آپ کرتے ہیں میاں صاحب, جو بھی کرنا ہے, بھائی ہماری چھالیں روکی کس نے؟ کاشف ہماری چھالیں روکی کس نے؟ اور لوگوں نے ووٹ پاتے, تاڑے کو ووٹ نہیں آیا کوئی. اور نہ بھائی, اور نہیں بھائی, ایک سیکنڈ کاشف, ایک میری بات آج مان لیں. ٹھیک, میں آپ سے گزارش کرنے لگا ہوں, میں آپ سے گزارش یہ کرنے لگا ہوں, خدا گواہ ہے کہ اب آپ پھر کہیں گے کہ اپنے حلقے کی بات بار بار کرتے ہو. کسی سے چیک کر لو, لوگ کہتے تھے 70-30 کا مقابلہ ہے, وہ 70 کدھر چلا گیا اور 30 جو ہے وہ 100 بن گیا. یہ پاکستان بھر میں نہیں تو پنجاب بھر میں یہ چیز موجود تھی. لوگ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو جب سے آیا ہے مسلم لیگ کا گراف اوپر جانا شروع ہو گیا. لوگ کہتے تھے کہ سادہ اکثریت تو ہر حال میں نواز شریف کو مل جائے گی, اور لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ رکاوٹیں ہٹ گئی ہیں. آپ بھی ان میں شامل تھے کہ آپ کہتے تھے رکاوٹیں دور کی جا رہی ہیں. آج بھی آپ کہہ رہے ہیں صرف یہ نہیں کہ رکاوٹیں دور کی جا رہی ہیں, دوسری طرف رکاوٹیں ڈالی بھی جا رہی ہیں آپ کے لیے. ہاں, یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو رکاوٹیں کھڑی کی گئیں, اگر تو اس سے پاکستان کا کوئی فائدہ ہوا ہے, اگر ریاستی اداروں کا اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے تو بھائی ہم خاموش ہیں. اور اگر ریاست کا بھی نقصان ہوا ہے, اس سسٹم پہ بھی لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے, بلکہ اٹھ چکا ہے. لوگ کہتے تھے, ہم بھی کہا کرتے تھے, ہم سر یہ بات ٹھیک ہے سر, لیکن آپ کی بات کو مانے گا نہیں آدمی صاحب. پاکستان میں کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا. ہاں ٹھیک ہے, یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے بڑی مشکل ہو رہی ہے آپ کی بات مانتے ہوئے. میں آپ کو بڑی آنےسٹلی یہ بات کر رہا ہوں کہ حالات ہم نے بھی دیکھے, گراؤنڈ بھی جانتے ہیں, آپ جیسے دوستوں سے باتیں بھی کرتے ہیں, الیکشن سے پہلے اپ ڈیٹ لیتے ہیں. آپ کا ہے انحصار اس بات پر تھا کہ ساڈی گل ہوگی, ورنہ آپ کو پتا تھا کہ الیکشن مشکل ہے, آپ کو پتا تھا مقبولیت دوسری سائڈ پر ہے. سر چلیں چھوڑ دیں, یہ بحث علیحدہ ہے. کاشف پلیز, یہ بحث علیحدہ ہے. مجھے بتائیں سر, کیا 10% پارٹی کے اندر کے لوگ کامیاب ہو جائیں گے کہ حکومت مسلم لیگ نون بنائے؟ کیونکہ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں شاید خاقان صاحب کی کہ مسلم لیگ نون نے اگر سیاسی طور پر زندہ رہنا ہے تو اقتدار مت لے. کیا اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں, سیاسی طور پہ ہم نے 16 ماہ کی حکومت بھی لے کے غلطی کی تھی. سیاسی طور پر آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ کے حق میں نہیں ہوگا کہ وہ حکومت بنائے. اور میں اداروں کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, میں ریاست سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جن کو برتری دلوائی گئی ہے 2024 کے انتخابات میں, انہی کو حکومت بنانے کی دعوت دی جائے تاکہ پتا چل سکے 9-10 مئی کے مجرم آج کیا کر رہے ہیں, اور پتا چل جائے کہ ان کے عزائم ریاست کے متعلق کیا ہیں, تاکہ لوگوں کو بھی پتا چل جائے کہ بار بار انہی کو سہولت کاری دے کے ریاست کا فائدہ ہو رہا ہے یا ریاست کا نقصان ہو رہا ہے.
ان کو بھی پتا چل جائے کہ کون معیشت درست کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کس طرح اس کو باہر رکھا جاتا ہے اور دعائیاں کون پا رہے پاکستان اس کے تو زیادہ بچارے کی کر کے دین تانوں میں تو یہ سمجھ نہیں آندی کہ ایک پاس سے اگر جہاں دیو نا سر چلو چھوڑیں اس بات کو مجھے اگر- بتائیں آپ کا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کو سیاسی نقصان ہوگا اگر حکومت لی تو دیکھیں کاشف پہلے ہاں نہ کر دیں سر آپ میں اس سے آگے دیکھیں میں کہ فالو اپ سوال پوچھنا چاہتا ہوں میرے پاس وقت کم ہے ایک چیز گیس بجلی کے جو ریٹ بڑھے ہیں اور لوگ چیخیں مار رہے ہیں اس کے بعد بھی میں یہ کہوں گا کہ ہمیں حکومت لینی چاہیے. تو کون وہ ہے جو کون سہولت آپ سہولت کاروں کا ذکر کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کون ہے سہولت کار پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت بھی نہیں لینی چاہیے لیکن لے رہے ہیں مذاکرات کر رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بنیں گے کی ہو رہا ہے لیکن کس کی چل رہی ہے. تو ناظرین یہ تھے میاں جوید لطیف صاحب جس نے تسلیم کیا ہے کہ واقعی الیکشن کے اندر بہت زیادہ دھاندلی ہوئی ہے اور انویسٹیگیشنز ضرور ہونی چاہیے. مزید جوید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ ہماری جماعت میں 90% لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت کا وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے. اس نے کہا کہ شہباز شریف بھی کہتا ہے کہ میں وزیر اعظم نہیں بنتا کیونکہ حالات بہت زیادہ سنگین ہو چکے ہیں. ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ.